بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا موسیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام سے، یہ ہو چکا ہے میرے تیرے بیچ میں جون سی مدت، ان دونوں میں سے پوری کر دوں سو زیادتی نہ ہو مجھ پر، اور اللہ پر بھروسہ ہے اس کا جو آپ علیہ السلام کہتے ہو۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا شعیب علیہ السلام سے کہ 8 برس کے بیچ میں مجھ کو اختیار ہے، چاہوں 8 برس نوکری کروں یا 10 برس، لیکن ایسا نہ ہو اپنے قول سے آپ پھر جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام بولے یہ مومن کا کام نہیں کہ اپنے قول سے پھر جائے۔ شعیب علیہ السلام نے 8 برس کے اقرار سے اپنی بیٹی کے مہر کے عوض ان کو بکریاں چرانے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کی، اپنی بیٹی کو ان سے بیاہ دیا تاکہ دونوں پر نکاح درست ہو۔ اس حدیث کے مطابق یعنی ادا کرو اجرت مزدور کی، آگے اس کے نہ خشک ہو جاوے عرق پیشانی کا اس کی۔ اب اس حدیث سے لازم آتا ہے کہ اجرت نوکری جلد ادا کرنا واجب ہے۔ اب اگر 1000 قطرے مزدور کی پیشانی سے نکل آویں اور خشک ہو تو کوئی بھی اس کا غور نہیں کرتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی بیٹی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سپرد کیا، ایک عصا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دہشت سے لا کے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تھا، وہ عصا حضرت شعیب علیہ السلام کے ورثے میں پہنچا تھا۔ اپنی بیٹی سے کہا یہ عصا لائق پیغمبر مصر کے ہے، موسیٰ علیہ السلام کو دیا چاہیے۔ تب وہ عصا لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا اور کہا اے موسیٰ علیہ السلام، تم اگر اس عصا کو زمین سے اٹھا سکو گے تو تم کو دوں گا۔ حضرت نے سن کر جلدی سے عصا ہاتھ میں اٹھا لیا۔ سبحان اللہ! یہ کرامت دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، شاید تم کو اللہ تعالیٰ پیغمبر مصر کرے گا، اور ایک بات میں تم سے کہتا ہوں سنو، ذوالنہار فلانے نے میدان میں بکری چرانے مت جائیو، وہاں اسلحے یعنی سانپ بہت ہیں جو بکریوں کو کھا جائیں گے۔ آخر اس میدان میں بکریاں لے گئے جس میدان میں اسدے تھے۔ اگر شعیب علیہ السلام نے منع فرمایا تھا، بس موسیٰ علیہ السلام نے بتہرا چاہا کہ بکریوں کو سانپ کی جگہ سے روکیں، آخر روک نہ سکے، بکریاں وہاں جا کے چرنے لگیں کیونکہ یہ اللہ کی حکمت تھی۔ ناچار ہو کے وہاں سے ایک سرسشتہ یعنی پتھر پر جا بیٹھے اور عصا پہلو میں رکھ کے بولے اے عصا خبردار، اگر اژدہا یہاں آوے تو مار ڈالیو تاکہ بکریوں کو کھانے سے نہ روک پاوے، نگہبان رہیو۔ یہ کہہ کر سو گئے۔ نیند آ گئی۔ بعد ایک لہجے کے ایک اژدہا اپنی جگہ سے نکل کر بکریوں کو کھانے آیا، پس وہ عصا حضرت کا مثال اژدہا کے بن کے اژدہا کو مار ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نیند سے اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اژدہا مردہ پڑا ہے۔ خوش ہو کر بکریاں لے کر گھر کی طرف چلے آئے۔ یہ بات اپنے سسر حضرت شعیب علیہ السلام سے جا کے کہی اے حضرت، وہ اژدہا جو حضور نے فرمایا تھا خدا کے فضل سے اس میدان میں مارا گیا۔ پس شعیب علیہ السلام کو اور یقین ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ضرور اللہ کے پیغمبر ہوں گے۔ کہتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام نے 4 برس حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں، 5ویں سال میں شعیب علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، تمہارے اقبال سے اگر اس سال ہماری بکریاں بچہ نر جنیں گی تو تم کو دے ڈالیں گے۔ بس خدا کی مرضی سے وہی ہوا کہ سب بکریاں نر جنی، ان کو دے ڈالی۔ 6 سال میں پھر فرمایا اگر اس سال مادہ جنیں گی تو تم کو دے ڈالیں گے۔ فضل الہی سے سب مادہ جنی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سال پھر ساری بکریاں مل گئی۔ پھر 7ویں سال
میں فرمایا اگر اس سال بچہ سیاہ جنیں گی تو وہ بھی تم کو ہبہ کر دیں گے، یعنی وہ بھی ہدیتاً آپ کو دے دیں گے۔ سبحان اللہ، آخر وہی ہوا۔ پھر 8ویں سال میں فرمایا اگر اس برس بچہ ابلک جنیں گی تو وہ بھی تمہارے ہیں، مرض الہی سے وہی جنی۔ سب ان کو ملی، ایسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بکریاں شعیب علیہ السلام کی بکریوں سے دگنی ہو گئیں۔ بس 10 برس بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام عوض مہر کے شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں۔ بعد اس کے شعیب علیہ السلام نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، یہ سب بکریاں اور لونڈی باندی مال و متاع اور صفورہ کو میں نے تمہارے ملک کر دیا۔ سبحان اللہ، اب جہاں تمہارا جی چاہے وہاں جاؤ، ان کو لے جاؤ، میں اس میں مداخلت نہیں کروں گا۔ بے شک دوستو، اللہ پاک اپنے نیک بندوں پر اپنا خصوصی رحم و کرم کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے جیسے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی رحمت سے نوازا، اللہ پاک ہم سب پر بھی اپنی رحمت خاص کرے، آمین یا رب العالمین، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔